ادا پہ ماشاءاللہ شادی دا موقع ہے تے سایہ واسے دعائی فرماؤ چاہ جے شادی شبحان اللہ انہوں نے گھر کو آباد کہے جے حالی تانگے جن اللہ انہوں نے جلدی سبب اٹھنا شکر نبی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم كي بدوشك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام موقع شادی ہے جب میں محبت علی گل سناما جنت اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا اور ہوا پاک کو دل صحیح کہنا دے اب آدم علیہ السلام نے دیکھا نا بی بی ہوا کو اما ہوا کو تے آج کی تو نے مولا ہے کہنا واسطے بھائی اللہ فرمایا تیرے واسطے بھائی آج کی دی مولا کیا میں نال علا سکنا اللہ پاک فرمایا پہلے اندہ حق مہر عطا آج کی دی مولا حق مہر کیا ہے فرمایا میرے آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پاک پائے ایندہ حق مہر معلوم کیا سارے اما ابے دا نکاح یعنی باب آدم اور اما حوا دا نکاح دا جائے حق مہر وہ تیرے میرے سونے محمد دا درود ہے محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ اجنے کچھ دوست خاموش بیٹھے ہیں خوشی کا موقع ہے محفل ہے جائے بیٹھو محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین اے شادی پاک رسول دی ہے کو آدن یار ملا دے ہر سال ملاد منایا کر ہر وار سوار ملا دے چوی ہزار پیغمبر منایا خود ذات غفار ملا دے اتھا رحمت رب دی وسدی ہے جتھا محفل پاک ملاد ہوئے اون گھر دی رونق ودویں دی جتھا پاک نبی دی یاد ہوئے جتھا ہوئے ذکر محمد دا او دھرتی کیوں نہ شاد ہوئے شاد حضور دے عاشقاں دا بھلا کیوں نہ گھر آباد ہوئے حمد و صلاة بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین تمام دوستاں کو دل مبارکباد پیش کرنا کہ سارے بھتیجے محمد خضر سعید جنہی شادی دی تقریب سعید ہے جو آغاز سے نہ پہ دعا ہے اللہ پاک انہیں شادی خیر و برکت عطا فرماوے تمام معاملات احسن طریقے سے آسان انجام تک پہنچاوے اللہ پاک ان بچہ کو ہمیشہ خوش نصیب فرماوے اس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تے ہیں کہ سویا وہ دین گھن کے ہے قرآن گھن کے ہے جنہیں اندر ہر معاملات دے بیان موجود ہیں اپنا نماز دا ذکر قرآن ہے روزے دا ذکر قرآن ہے زکاة دا ذکر قرآن ہے حج عمر دا ذکر قرآن ہے ماں باپ دی شان دا ذکر قرآن ہے شادی دا ذکر قرآن ہے سبحان اللہ اسا قرآن کو پڑھوں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کو پڑھوں ان دے مطابق عمل کروں تبال انشاءاللہ ساری دنیا سونے تے آخرت سونے اللہ نے قرآن دے شادی دا نکاح دا بیان فرمائے اور ان دے جو مقاصد ہیں جو فوائد ہیں وہی بیان کی ہیں اللہ پاک فرمائے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم فرمایا سارے نشانے وچوں ایک نشانی ہے کہ اساں تو آپ کو ایک جان وچوں پیدا کی ازواج لتسکنوا الیہا کہ اساں تو آپ کو نکاح دا حکم دیتے تاکہ تواڈی کو سکون زندگی گزرے اسا سکون حاصل کرو
جنہاں نکاح تھی دے میاں بیوی دی شکل چانے اللہ فرمائے دے وجعل بینکم مودۃ و رحمہ اساں انہاں دو ہیں دے درمیان مودت پا دینے اپنے رحمت دی فرما دینے شادی کرنا تمام نبیوں دی سنت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے جتنے انبیاء کے علیہ السلام ہیں سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے تقریباً سارے انبیاء نے شادیاں کی تھی نکاح کی تھی اور نکاح دی فضیلت بیان کرنے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح نصف ایمان ہے یعنی نکاح ادھا ایمان ہے جیسا نکاح تھی میں دے شادی تھی میں دے اوندا ایمان محفوظ تھی میں دے ایمان مضبوط تھی میں دے انہیں زندگی کو سکون گزرتی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شادیاں مبارک ہوئی تھے بولے تو صحیح سارے سونے نبی دیاں 11 شادیاں کتنیاں 11 شادیاں اور جب پہلی شادی تیرے میرے نبی دی تھی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال ہے تے اما خدیجہ دی عمر 40 سال ہے سونے نے آ کے دنیا دے دسے کجا وقت ہا جہالت دا جنا کوئی عورت بیوہ تھی ونی ہا کوئی تدیر نہ دیندا ہا وہ بہت اوکھی زندگی گزردی ہے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلا نکاح بیوہ نال کر کے امت کو تعلیم دیتے کویا نال نکاح بھی جائز ہے پر بیوہ نال نکاح کرنا سونے محمد یہ سنت ہے سبحان اللہ سیدہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال شادی بی بی سودہ دنال حضرت زینب دنال میمونہ دنال جویریہ دنال حفظہ دنال ام حبیبہ دنال یہ نبی میں دنال قربان میں جاؤں نبی میں دی عظمت تو کہیں کو کوئی شوہر ملا کہیں دے شوہر دا کوئی مقام پر اے عظمت والا بی بی ہیں جنہ دا شوہر امام الانبیاء ہے سونا حبیب خدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شادی دے وچوں ایک شادی اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا دے نال تھی پاک صدیق دی بیٹی ہے محمد دی بیوی ہے سبحان اللہ ذرا تصور کرنا پاک مدینے دا شہر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھوٹ باندھے بیان دے بی بی عائشہ پاک دلہن پہ بیٹھیا کیوں دیا منظر ہو سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارات صدیق دے گھر پہ آ دیے اور تاریخ دے اندر سارا گالی موجود ان مقصدی ہوا میری امت میں دے شادیاں پہلے ہونے مطابق شادیاں کرے وہ طریقہ اپناوے سادگی اپناوے جس نگاہ دے اندر خرچہ تھولا اسی شادی دے اندر خرچہ تھولا اسی نبی فرمائے وہ نگاہ وچ برکت زیادہ ہو سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی دے نال دولے بہن بارات پہ دی صدیق دے گھر محمد دی کو آر دو سبحان اللہ زہار ہوئے میں عرض کرا او کیوں دیا سونا منظر ہو سی جنا بیا پاک محمد گھوٹ ہو سی جن گئی صدیق دے گھر ہو سی وہ جن دے نال عمر عثمان حسن بیا پاک علی حیدر ہو سی ہم درد کیا شان او بی بی دا جدا پاک محمد ور ہو سی نبی صلی اللہ تعالی وسلم گھڑ گئے ہو سی امام پاک علی دی شادی فاطمہ دینا تے میرے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے مہربان میں آخری واقعہ شادی دا بیان کر کے گفتگو ختم کرا اللہ انہا پاک ہستیاں دا صدقہ سالینا بچہ کو خوشیاں والی زندگی عطا فرماوے نبی سے کہیں میں نبی سے رحیم اپنے امت دے دکھ غم کرنے آن کوئی بکھا ویا سے کھانا کھوینے آن کوئی سائل آویا محمد عطا کرنے آن ایک شادی دی گل سناوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل لگی پئیے صحابہ پاک نہ مجمع ہے لوگ ایاد ہیں محمد تایا وچ میں پہ چمک دیاں جی میں اسمان دے تایا وچ چند چمکدا پیا ہوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ فرمائیے ایک صحابی بیٹھے جنہاں نام حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدے صحابی کول آ گئے مسلمانوں کے نشان والا صحابی اسی جے کو محمد کول بٹھاوے سبحان اللہ قریب تھی ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گالیاں تھیں عاشق شاہانہ انداز میں بیان کیتے نبی سے سعد نال مخاطب پہنے فرمایا ایک شخص سعد نامی آپ کا اصحاب تھا رنگ میں کالا بھی تھا اور نقد میں نایاب تھا رنگ کالائی بلے کشے کا نہیں غریب ہے
موجود ہے ادھے جی یا رسول اللہ فرمایا کہا جواب یہ دے دے ایک لڑکی میں چچا کی تو ہے ماہ جبی پر وہ مجھ سے کالے رنگ والے کو تو دیتا نہیں ادھے سونا واسینہ جمیلہ ہے میں رنگ دا کالا غریب نادارا میں کو کون رشتہ دے دے توجہ فرمو رحمت اللہ العالمین نبی فرمائے میرا صحابی اگے تو آپ میں دے گئے اور دیکھو نبیان دے سردار امت دے غمخار سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی دے واجہ چلہ وجہ پہ چاچے نال ملاقات کر ان دے کلو رشتہ مانگ تے وہ آکھے نہیں اج میں آپ نہیں آیا میں کو سونے محمد نے بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سن کے ساتھ گئے من کے چاچے نال گفتگو کی دینے لڑکی اندو سن دی کھڑیے ساتھ نے ساری گال سوئیں کہ چاچا آدھے بھلا عشتہ کی میں تھی گئے تیرا جول میں دھی نال کی دو گندے غریب بھی ہیں رنگ دا کالا بھی ہیں ایک کی میں جناب شادی تھی سکتی ہے جب انہیں آکھے میں کرو تو سجلو اور میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو خود حاضر تھی نا میں آپ سوچ کے دسینا مسلمانوں توجہ کرو بڑے خوش نصیب او بچے ہیں او بچیاں ہیں او پیو ماں ہیں جنہ کو نبی دے فرمان نال محبت ہوئے او آپ یہاں آکو فائدے نقصان کو نہیں دے دے بلکہ اس میں اب رسول دے فرمان کو ترجیح دینے اللہ رسول دی رضا دے مطابق چل دیں بابا آدھے میں سوچے سا آسا نبی دی بارگاہ اندر بچی سن دی کھڑی ہیں انہیں آکھے ابا تو کیا پیا دے مٹھے نبی سے پیغام بھیجے اس سے انکار پہ کر دے ہو کہ اللہ دا رسول راضی تھی گیا نہ ساری دنیا راسی نہ ساری آخرت راسی عرشان دا مالک ناراض ہوئے سی پیوا دے بچہ لٹھائی بھی دران کی میں مال و دولت تو خالی ہے بچی جواب لے کے آدھی میں نے مانا ہے یہ کالا حسن میں بھی ماد ہے پر بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے پر بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے چاند سے بھی تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند پر ہے چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے آخر تے جواب نہ دیے آدھی تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کالی کملی والے کی ابا رضا منظور ہے بچے جواب دیتے ان جوان نے سن کے حضور دی بارگاہ وچ آ کے سارا واقعہ دسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے اور بچی نے آخری فرمائش کی دیئے وہ آخر میری یہ فرمائش ہے کہیں دی ڈولی کہیں دکھائی چوہنے لیکن جنہ میری برات آوے میں کو سونے محمد دکھائی بلایا منے تاکہ میں ناز کرنا کہیں دی کہیں شادی کی دی کہیں دی کہیں شادی کی دی میں او نصیبہ والی بیٹیاں جو میری شادی آمنہ دلال سونے محمد نے آپ کی دی دوستو نکاح کرو نکاح کرنا سنت ہے شادی دے موقع دے ہوتے اپنے ہر نماز کو دیکھو کوئی کام ایسا نہ کرو جو شریعت کے خلاف ہو رہا اللہ پاک خوشیاں دے وے شکر ادا کرنے چاہیے اور سنت دے مطابق شادیاں کرنے چاہیے دلی دعا ہے اللہ پاک ان گھرانے کو ہمیشہ آباد کے شاد رکھے اللہ ان بچے کو خوشیاں والی زندگی عطا فرمائے اچھا بچہ آدھا پہ ماشاءاللہ شادی دا موقع ہے تے سارے وہاں سے دعائی فرماؤ چاہ جہے شادی سبحان اللہ انہوں نے گھروں کو آباد کہے جہے حالی تانگے جن اللہ انہوں نے جلدی سبب کھنا شکر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائی فرمائے ان اللہ سیاں سارے اندے گھروں کو آباد فرما تے نکاح جو ہے نا آج اساں سارے معاشرے دے اندر زیادہ لکھا ہے مال و دولت نبی سے چار چیزاں دا ذکر کی فرمایا کوئی نکاح کر دے خاندان دی وجہ کرو جو خاندان آلہ ہو کوئی رہ دے حسن و جمال کو کوئی رہ دے مال و دولت کو لیکن نبی سے فرمایا میری امت تساں ڈٹھا کرو اندے دین مال و دولت اپنے جا خاندان اپنے جا حسن و جمال اپنے جا جہاں گھر خاندان دین نہ چلا والا ہے جب نماز نال محبت ہے قرآن نال محبت ہے جن اخلاق اچھے ہیں سیرت صحیح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق ہے نبی سے فرمایا تو سا حقوق ترجیح دی رہے دین دان نہ
شادی کرے سو اولادی نیک جم سے معاشرے چنگا دلی دعا اللہ پاک سائے نکھران کو آباد و شاد فرماوے اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ہمیشہ خوش نصیب فرماوے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ